السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا انگلش کا یہ لیکچر نمبر 2 ہے فار کلاس 9th۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یاد ہو تو لیکچر نمبر 1 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جو ہمارا تھا یونٹ نمبر 9، اور وہ تھا دا فنٹاسٹک شو میکر۔ اس میں ہم نے پہلا پیراگراف جو ہے وہ ڈسکس کر دیا تھا۔ اس لیکچر نمبر 2 میں آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا دوسرا پیراگراف، اور اس کی میں ریڈنگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شروع کرنے جا رہا ہوں۔ The shoes that Zareen Gul made never failed to fit in the feet, and they lasted extraordinarily longer than usual۔ اس سینٹنس کا مطلب یہ ہے کہ the shoes that Zareen Gul made، کہ وہ جوتے جو زرین گل بناتا تھا، never failed to fit، وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتے تھے کسی کے پاؤں میں فٹ ہونے سے، and they lasted extraordinarily longer than usual، اور وہ جو ہے مطلب عام شوز کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ دیر تک وہ کام آتے تھے وہ جوتے۔ to make shoes مطلب ٹو میک شوز، اگر شوز بنانے ہیں، اگر جوتے بنانے ہیں، such shoes as he made، ایسے جوتے جو اس نے بنائے تھے، seemed to me then and seems to me now، مطلب اس کے جو بنائے ہوئے جوتے تھے وہ ایسے دکھتے تھے جیسے آپ نے یہ ابھی نئے لیے ہوئے ہیں یہ جوتے۔ mysterious and wonderful، وہ جوتے جو ہیں وہ پر اسرار اور بہت ہی حیرت انگیز قسم کے جوتے ہوا کرتے تھے جو یہ شو میکر بناتا تھا۔ I still remember my hesitant remarks، اس میں یہ جو جوتے خریدنے والا ہے یہ جو سٹوری بتا رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ I still remember my hesitant remarks، کہ مجھے اب بھی یاد ہے مجھے اب بھی اپنے وہ ہچکچانے والے ریمارکس جو تھے وہ اب بھی مجھے یاد ہے۔ while stretching out، جب میں پھیلایا کرتا تھا to him my youthful foot، جب میں اپنی جوانی کے دن میں اپنے پاؤں پھیلایا کرتا تھا اس کے سامنے، تو مجھے اپنے ہچکچانے والے جو میرے ریمارکس تھے وہ اب بھی مجھے یاد ہے۔ Isn't it awfully hard to make shoes in such tough conditions؟ اس میں یہ جو سٹوری ٹیلر ہے یہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپریس کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے Isn't it awfully hard، کیا یہ خوفناک یا بھیانک نہیں ہے to make shoes in such tough conditions، کیا یہ خوفناک یا بھیانک نہیں ہے کہ آپ اتنے سخت قسم کے حالات میں آپ جوتے بناتے ہیں۔ the serpentine wrinkles، اس کے جو پرخم جھریاں تھی، اس کے ماتھے پہ جو پرخم جھریاں تھی، wriggled on his smiling face، اس کے ماتھے پہ جو پرخم جھریاں تھی وہ اس کے ہنستے ہوئے چہرے پر لہرا رہی تھی۔ and he answered، اور اس نے جواب دیا it is an art، کہ یہ ایک فن ہے۔ تو اس پیراگراف میں جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہے اس کی میننگ میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ شیئر کر لوں۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا ورڈ فیلڈ کا مطلب ہے انسکسیسفل یا ناکام۔ لاسٹڈ مینس کہ وہ بہت دیر تک کام آ سکتی تھی اس کے بنائے ہوئے جوتے۔ مسٹیریس کا مطلب ہے پر اسرار یا پوشیدہ۔ ونڈرفل کا مطلب ہے حیرت انگیز۔ ہیزیٹنٹ کا مطلب ہے ہچکچانا۔ اسٹریچنگ آؤٹ کا مطلب ہے پھیلانا۔ آفلی کا مطلب ہے بھیانک یا خوفناک۔ سرپنٹین کا مطلب ہے پرخم، اور رنکلز کا مطلب ہے جھریاں۔ ریگلڈ کا مطلب ہے لہرانا مطلب اس کے ماتھے پہ جو ہے
وہ پرخم جھوریاں وہ لہرا رہی تھی اس کے ہنستے بستے چہرے کے اوپر. زرین گل remarks about shoes making and their suitability to different people were so authoritative and final that nobody dared reject them. مطلب زرین گل کے جو ریمارکس تھے یا اس کے جو تاثرات تھے یا خیالات تھے کسی بھی جوتے کے متعلق، وہ اتنے سوٹیبل قسم کے تھے. سوٹیبل کا مطلب ہے کہ وہ اتنے مناسب قسم کے تھے مختلف لوگوں کو کہ کسی کو بھی یہ ہمت یا جرت نہیں تھی کہ وہ ان جوتوں کو ٹھکرا دے یا اس کو ریجیکٹ کر دے. مائی فادر، جو اسٹوری ٹیلر ہے وہ کہتا ہے کہ میرے فادر دو چیفٹن آف دا ایریا، جو اسٹوری ٹیلر ہے وہ کہتا ہے کہ میرے باپ جو ہے حالانکہ وہ سردار تھے اس ایریا کے جس ایریا میں اس شو میکر کی دکان تھی، would accept his views about a particular pair of shoes with brisk nod. مطلب یہ ہے کہ میرے باپ جو ہیں حالانکہ وہ اس علاقے کے یا اس ایریا کے سردار تھے، لیکن وہ جو ہے میرے باپ جو ہے کسی خاص قسم کے جوتے کے متعلق اس کی رائے کو جو ہے سرخم تسلیم کرتے تھے. تو یہ تھا آپ کے آج کا انگلش کا لیکچر، اور اس انگلش کے لیکچر میں ہم نے جو ہے 2 پیراگراف ڈسکس کر دیے ہیں، اور اس کی سمری میں آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا. اس 2 پیراگراف میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ زرین گل جو ہے وہ جب بھی اس نے کوئی شوز بنائے ہوئے ہوتے تو وہ کبھی بھی انسکسیسفل نہیں ہوا کرتے تھے. مطلب وہ ہر کسی پہ وہ جوتے جو ہے وہ فٹ ہوا کرتے تھے جس کے لیے وہ بنا لیتا تھا. اس کے جوتے جو ہے وہ ایسے دکھتے تھے جیسے وہ ابھی نئے نویلے سے بنے ہوئے ہوں. اور اس نے کہا کہ وہ بہت سخت قسم کے حالات میں جوتے بنایا کرتا تھا، اور اس کے ہنستے بستے چہرے پہ یا اس کے ماتھے پہ جو ہے وہ پرخم جھوریاں جو ہے وہ لہرائی نظر آ رہی تھی. دوسرے پیراگراف میں ہے کہ کسی کو بھی یہ جرت نہ تھی کہ وحید اللہ کے بنائے ہوئے جوتے جو ہے اس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے یا اس کو ریجیکٹ کر سکے یا اس کو قبول نہ کر سکے. اور آخر پیراگراف کے آخری سینٹنس میں اسٹوری ٹیلر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے فادر حالانکہ اس علاقے کے سردار تھے، لیکن پھر بھی اس کی رائے جو ہے جو شو میکر ہے اس کی رائے کو وہ سر تسلیم خم کرتے تھے. سو آج کے لیے آپ کا یہ لیکچر تھا، اور ہوپ فلی کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. تھینک یو.